طرح لاسٹ ٹائم بھی ہم نے شروع کی تھی، ہم اپنی سٹنگ کا آغاز جو ہے وہ درود سے کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ہم حضرت علی حجویری جن کا ٹائٹل داتا صاحب ہے، داتا صاحب کے جو 4 فادرز ہیں ان کے بھی سلام پیش کیا کرتے ہیں. تو ہم اپنی سٹنگ کو فارملی اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، سید الاولین والآخرین، امام المرسلین وخاتم النبیین، سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاجمعین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا. السلام علیکم یا امیر المومنین یا علی مولا. السلام علیکم یا ابا محمد الحسن. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی. السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری. السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی. السلام علیکم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری. السلام علیکم یا حضرت سید میرا حسین زنجانی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک دفعہ پھر ہم یہ ایک انفارمل کانورزیشن ہے، داتا صاحب کا جو ٹیکسٹ ہے کشف المحجوب اس کے حوالے سے جمع ہے. At the very outset, I have to give out this disclaimer rather loudly کہ none of us is claiming any scholarship. کشف المحجوب ایک بہت بڑا ٹیکسٹ ہے. It's a huge text. اور we all are very, very humble readers of this text and very humble seekers, very humble travelers on the path. تو کشف المحجوب اور داتا صاحب کا جو ٹیکسٹ ہے، ہم قطعی طور پہ یہ کلیم نہیں کر رہے کہ ہم کوئی اسکالرس ہیں. ہم بہت ہمبل سے سیکرز ہیں اور پڑھنے کی، مل جل کر اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. لاسٹ ٹائم جو کانورزیشن ہوئی تھی، اگر میں اس کو کوئکلی تھوڑا ریکیپ کر دوں تاکہ جو لوگ یہاں پہ نہیں تھے ان کو بھی کچھ یاد رہے. اور آج ہم نے حضرت علی حجویری کے ٹیکسٹ میں سے ایک کانسٹرکٹ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ حضرت علی حجویری معرفت الہی یعنی کریکٹ کمپریہنشن آف آل مائٹی اللہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، اور یہ جو معرفت رب ہے، کمپریہنشن آف اللہ تعالیٰ ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا ٹولز ہو سکتے ہیں، اور جب یہ کسی کو حاصل ہو جائے تو اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے. تو یہ بات ہم اصل میں آج پڑھیں گے اور سنیں گے داتا صاحب کے ایگزرپٹ سے، اور ان کا سٹرکچر ایک ہے. مگر جو لاسٹ ٹائم کانورزیشن ہوئی تھی، اگر کوئکلی اس کو ہم تھوڑا سا ریفریش کریں، ہم نے حدیث جبریل کو یہاں پر پڑھا تھا. حدیث جبریل از اے ڈائلاگ بٹوین دی آرچ اینجل حضرت جبریل اینڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اٹس بینگ ریکارڈڈ ان آل دی اوتھینٹک بکس آف حدیث. حدیث متواتر اس کو کہتے ہیں. بخاری مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، انہوں نے بھی اس کو روایت کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے. دیگر کمپینینز نے بھی روایت کیا ہے. اس ڈائلاگ میں حضرت جبریل نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 کویسچنز پوچھے تھے. اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور احسان کیا ہے. یہ 3 سوالات پوچھے گئے تھے، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب دیا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ اسلام یہ ہے کہ تم زبان سے اللہ کو ایک مانو، جس کو ہم کلمہ کہتے ہیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جو پلرز ہیں دین کے، یہ اسلام ہے. پھر پوچھا گیا ایمان کیا ہے، تو آپ نے بتایا تھا کہ اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا. یہ ساری چیزیں غیب میں ہیں، ہمارے سامنے نہیں ہیں. دیز آر ہڈن فینومینن سو ٹو اسپیک.
تو اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کے بھیجے ہوئے نبیوں پر ایمان لاؤ، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لاؤ، روز آخرت پر ایمان لاؤ، اور خیر اور شر تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ یہ سارا فنامنن غیب کا فنامنن ہے۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ ایمان ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا تھا احسان کیا ہے؟ احسان حسن سے ہے۔ کسی بھی چیز کی جو سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے عربک لینگویج میں، اس کو احسان کہتے ہیں۔ اگر کوئی بہت اچھا کرکٹر ہوگا تو اس کو کہیں گے یہ بڑا محسن ہے، از این ایکسلنٹ کرکٹر۔ تو کسی بھی فنامنن کی جو سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے، اس کی الٹیمیٹ پرفیکشن، اس کی الٹیمیٹ بیوٹی، وہ حسن سے ڈینوٹ ہوتی ہے۔ تو حضرت جبریل نے پوچھا تھا کہ جس فنامنن کو اسلام کہا گیا، پھر ایمان کہا گیا، اس کی ایکسلنس کیا ہے، اس کی سپرلیٹو ڈگری کون سی ہے اس فنامنن کی؟ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس فنامنن کی سپرلیٹو ڈگری یعنی احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ یعنی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہنٹ ڈراپ کی تھی کہ اسلام کے پاتھ پہ جو ایکسلنس میں نکل جائیں گے، وہ اس دنیا میں رہ کر رب تعالیٰ کے رابطے میں آ جائیں گے، ایک لیونگ کنیکشن ان کا رب العزت کے ساتھ ڈیولپ ہو جائے گا۔ تو یہ حدیث جبریل ہے، اور اسی لیے یہ جو صوفیاء ہیں جن کو ہم مسٹسزم یا تصوف یا صوفیزم کہتے ہیں، اس کا اصلی نام علم الاحسان ہے، نالج آف دی ایکسلنس۔ تو ہمارے ہاں تین طرح کے طبقے بھی سامنے آتے ہیں۔ جو اسلام کے درجے کی اسکالرشپ ہے وہ فقہ، لیگل اسکالرز، لاء کے اسکالرز بنتے ہیں، مفتی بنتے ہیں۔ جو ایمانیات، اللہ ایک ہے تو وہ کیسا ہے، فرشتے کیسے ہیں، یہ بھی ایک اسکالرشپ کی موڈ ہے، تو اس کو تھیولوجی کہتے ہیں، اور وہ تھیولوجنز بنتے ہیں، علم الکلام، متکلمین۔ اور جو علم الاحسان یعنی اللہ کو یہاں پر رہتے ہوئے اگر آپ نے اس کا کسی درجے پر مشاہدہ کرنا ہے، مشاہدہ ایک بہت اسپیسیفک ٹرم ہے، رب العزت کے ساتھ آپ کا رابطہ اگر یہاں بیٹھ کے جڑے، تو یہ صوفیاء اور علم الاحسان کے اسکالرز اس پر اصل میں وہ ریسرچ کرتے ہیں اور اپنے اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حضرت علی حجویری جن کا ٹائٹل داتا صاحب ہے، جو لاہور کے پیٹرن سینٹ ہیں، بلکہ پورے سب کانٹیننٹ کے پیٹرن سینٹ ہیں، سب سے بڑے سینٹ ہیں، وہ علم الاحسان کے اصل میں اسکالر ہیں۔ اور جس کو علم الاحسان پتہ ہوتا ہے تو آف کورس اس کو بیسک علم تو ہوتا ہی ہے، تو وہ ایکسلنس والا علم اس کے پاس ہے نا۔ مطلب جو ٹرو صوفی ہے اس کے پاس بیسک نالج تو ہوگا آف کورس، جو دین کے شریعت کا نالج ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج عقائد کا نالج ہے، وہ تو ہوتا ہی ہے۔ اب وہ ایک سٹیپ آگے آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کر دے، ایک لیونگ کنیکشن آپ کا رب العزت کی ذات کے ساتھ جڑ جائے، بن جائے۔ تو اسی موضوع پر، اسی ٹاپک پر داتا صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی، کشف المحجوب۔ اور اس کتاب کے ٹائٹل کا مطلب کیا تھا؟ اس کتاب کے ٹائٹل کا مطلب تھا انویلنگ دا ویلڈ۔ رب العزت اور ہمارے درمیان کچھ ویلز آئے ہوئے ہیں ہماری وجہ سے، ہمارے نفس کی خواہشات کی وجہ سے، مٹیریلزم کی وجہ سے ہم نے اس کو پس پش ڈالا ہوا ہے۔ تو یہ کتاب یعنی کشف المحجوب رب العزت اور بندے کے درمیان جو ویلز ہیں ان کو ہٹانے کی ایک کوشش ہے۔ اٹ از این اٹیمپٹ ٹو ریویل دا ہڈن ریالٹی۔ جو اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان جو فاصلہ ہے، اس فاصلے کو کم کرنے کے لیے، اس فاصلے کو ختم کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی گئی تھی۔ اور کتاب کا ریکیپ لاسٹ ٹائم ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا تھا۔ اب کتاب تو ایکسٹینسو ہے، اور اس کتاب کا حق تو یہ ہے کہ ہم اس کو ورڈ ٹو ورڈ پڑھیں، اور ورڈ ٹو ورڈ پڑھیں اور ایک ایک پیراگراف کے اوپر غور کریں، بلکہ میڈیٹیٹ اور ریفلیکٹ کریں۔ لیکن سم ہاؤ جیسے ہم سب کی اپنی اپنی دنیاوی مصروفیات ہیں، شاید اس طرح سے ٹائم جو ہے وہ آف کورس ہم پرسنل جرنی کر سکتے ہیں، خود بھی یہ کتاب پڑھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو ان 3-4 سیشنز میں جو بھی ہم کریں گے، یا اگر اللہ نے چاہا اور ہم سب جڑتے رہے، تو جب تک بھی ہم یہ پڑھ رہے ہیں تو میں کچھ سلیکشنز اس میں سے آپ کے سامنے رکھوں گا، سلیکٹڈ تھیمز۔ تو آج کتاب کا جو 4تھ حصہ ہے، یہ اس کا چیپٹر نمبر 1 ہے،
اور جیسے داتا صاحب کی کتاب کا ٹاپک بھی یہ ہے کہ بندے اور رب کے درمیان جو ویلز ہیں ان کو ویلز کو ہٹانے کی کوشش کی جائے. تو جو ویل نمبر 1 داتا صاحب نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا اس کو انہوں نے کہا معرفت الہی کا پردہ اور اس کو کھولنا. معرفت کیا ہے؟ جیسے ابھی پہلے بھی بات ہوئی, دا کریکٹ کمپریہنشن آف آل مائٹی اللہ. ذات حق یعنی حق, اللہ تعالیٰ کو حق بھی کہتے ہیں, اور حق صوفیاء خاص طور پہ کیوں کہتے ہیں؟ حق ایک تو ٹروتھ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اللہ کے علاوہ کچھ ٹروتھ ہے ہی نہیں اس دنیا میں, صرف وہی ہے اصل میں. ہماری جو ایگزسٹنس ہے اٹ از آلسو اے لائی ان کمپیریزن ٹو آل مائٹی اللہ. جو ریئل ایگزسٹنس تو اللہ تعالیٰ کی ہے نا, اسی لیے وہ ذات حق ہے, حقیقت ہے. تو ذات حق کی پہچان کو صوفیاء نے یا علماء احسان نے, اسکالرز آف مسٹسزم نے معرفت کہا یا عرفان کہا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ معرفت اللہ تعالیٰ کی یہ حاصل کیسے ہوتی ہے؟ تو اس چیپٹر کے اندر داتا صاحب نے 3-4 لیولز پر گفتگو کی ہے, اور اس چیپٹر کے اختتام پر, کل معراج النبی بھی ہے, تو اس چیپٹر کے اختتام پر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جو اللہ کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا اور اس میں جو گفتگو ہوئی اس میں سے بھی کچھ پوائنٹرز انہوں نے ہمیں عطا کی ہیں. تو داتا صاحب نے اس چیپٹر کے آغاز میں معرفت کی 2 بیسک کیٹیگریز بتائی ہیں. ایک ہوتی ہے معرفت قولی, کال سے ورڈ, جو ہم سینگ ورڈ, معرفت قولی. اور دوسری معرفت حالی, حال ایکسپیرینس کو بھی کہتے ہیں. میں داتا صاحب 2 کیٹیگریز انہوں نے بتائیں. ایک کیٹیگری ہے معرفت قولی, اللہ تعالیٰ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے یا کمپریہنشن ہے ورڈ کے ذریعے سے حاصل کرنا. ہم جتنے بھی ٹیکسٹ پڑھتے ہیں ورڈ کے لیول کے اوپر, تو ہمیں کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف یقین یا فیتھ پیدا ہوتا ہے. کچھ نہ کچھ ہم سائنس, کچھ ہم اپنی لاجک کے ساتھ, اپنی ریشنالٹی کے ساتھ کچھ نہ کچھ امیجز اپنے دماغ میں سوچتے رہتے ہیں. مگر داتا صاحب کے ہاں کہ یہ معرفت جو معرفت قولی ہے یہ غلط تو نہیں ہے, ایک بگنر کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. انفیکٹ اگر یہی اس کے پاس سٹارٹنگ پوائنٹس نہیں ہوں گے تو آگے وہ فلائی کیسے کرے گا. لیکن داتا صاحب کے ہاں اور اولیاء اللہ کے ہاں یہ اس کی حقیقت نہیں ہے. اصل میں جو ٹرو معرفت ہے وہ معرفت حالی ہے, رب العزت کی وہ کمپریہنشن جو کوئی انسان ایکسپیرینس کے ذریعے حاصل کرتا ہے. ایک آدمی کو آپ سیب کے بارے میں یا ایپل کے بارے میں بتائیں کہ یہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے, ریڈ ہوتا ہے, میٹھا ہوتا ہے, یہ سارے ورڈز آپ ڈیفینیشنز کے لیول پہ اس کو بتاتے رہیں, تو اس کو معرفت سیب حاصل ہوگی کال کے لیول پر. سٹارٹنگ پوائنٹ کے لیول پہ بہت اچھی چیز ہے آف کورس, لیکن اگر کسی شخص کو سیب آپ کبھی نہ کھلائیں اور ساری زندگی سیب کے بارے میں اور دیگر فروٹس کے بارے میں بتاتے چلیں, تو اس کا جو نالج ہے وہ بالکل ہی ایبسٹریکٹ, ویگ, اور ایک اس کی بہت لمیٹڈ قسم کی یوٹیلیٹی ہوگی. لیکن اگر آپ اس کو سیب کھلا دیں تو وہ سال ہر سال سے جو سیب کے بارے میں اس نے ایسیز اور آرٹیکلز بھی پڑھے ہوں گے, وہ 2 منٹ کا ایکسپیرینس ان سب کے اوپر حاوی ہوگا. اسی طرح جب کوئی صوفی, جب کوئی اللہ والا, کوئی بگنر کسی بھی درجے پہ اللہ تعالیٰ کو ایکسپیرینس کرتا ہے, گاڈ کو ایکسپیرینس کرتا ہے, اور گاڈ کو ہم ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. حدیث جبریل میں پروفٹ نے کہا تھا نا, اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو. دیر از اے ہنٹ, اگر آپ کوشش کریں تو ایک ایسی پاسبلٹی موجود ہے ابھی بھی. یہ نعوذ باللہ کوئی پروفٹ ہوڈ کا درجہ نہیں ہے, ایک عام آدمی بھی اگر محنت کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمپریہنشن, کریکٹ کمپریہنشن اور کنیکشن اور رابطے میں آ سکتا ہے. وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ. تو جو شخص گاڈ کو ایکسپیرینس کر لیتا ہے اس کے لیے پھر یہ سارے ورڈز, لیٹرز یہ میٹر نہیں کرتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا اب یہ تو سمجھ آ گئی کہ اصل میں گاڈ کی کریکٹ کمپریہنشن, گاڈ کی کریکٹ معرفت وہ ایک ایکسپیرینس کا نام ہے, لیکن میں اور آپ ہم تو اس کو ایکسپیرینس نہیں کر رہے. تو کون سے ٹولز ہوتے ہیں جن کی مدد سے ہم گاڈ کی طرف سفر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں؟
تو داتا صاحب نے پہلے تو ٹولز آئیڈینٹیفائی کیے اور پھر ہر ٹول کا نقص بتا دیا کہ یہ ٹول بھی فارغ ہے. تو خیر یہاں پہ انہوں نے ایک ڈسکشن شروع کی. پہلے انہوں نے کہا کہ بھائی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو پانے کے لیے, اللہ کی معرفت, کریکٹ کمپریہنشن کے لیے ریشنیلٹی, عقل بڑی امپورٹنٹ ہے, اور جس شخص کے پاس اللہ عقل سے ملتا ہے اور جو عقل کو استعمال نہیں کرے گا اس کو اللہ نہیں ملے گا. تو داتا صاحب نے پہلے تو یہیں پہ ہمیں روک دیا 2-3 لیولز کے اوپر. عقل کے کچھ کرٹیسزمز انہوں نے ہم سے شیئر کیے. داتا صاحب نے کہا سب سے پہلے کہ عقل بائی ڈیفینیشن اور ہیومن کی ہر فیکلٹی بائی ڈیفینیشن لمیٹڈ ہے. ہم سب لمیٹڈ ہیں, ہماری کچھ ڈائمینشنز ہیں. مطلب ہر انسان کی کچھ ڈائمینشن ہے نا, ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں, ہماری کچھ ڈائمینشنز ہیں, ہماری کچھ فیکلٹیز ہیں. ان فیکلٹی سے میں نظر میری 6x6 اگر صحیح ہو تو اینک کے بغیر 6x6 سے آگے نہیں میں دیکھ سکتا. ایک فینیٹیوڈ ہے. میں جب سنتا ہوں اس میں بھی ایک فینیٹیوڈ ہے. میری ہر فیکلٹی لمیٹڈ ہے کہیں نہ کہیں, وہاں پر ایک حد ہے, ایک باؤنڈری ہے, اس باؤنڈری سے آگے میں نہیں جا سکتا ایز اے ہیومن بینگ. تو داتا صاحب نے کہا پہلی بات تو یہ سمجھو کہ انسان کی ہر فیکلٹی لمیٹڈ ہے اور عقل بھی لمیٹڈ ہے فار دیٹ میٹر. رب العزت ہر لیول پر انفینٹ ہے. گاڈ آلمائٹی ہر لیول پر انفینٹ ہے. جب میں اپنے شعور, اپنی عقل کے ذریعے سوچنے کی بھی کوشش کروں گا تو وہ میری سوچ کے اندر بھی اس طرح سے نہیں آ سکتا, کیونکہ جب میں سوچتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں, when I think I make concepts, اور جب میں کانسیپٹس بنا رہا ہوتا ہوں تو میں فینومینن کو لمٹ کر رہا ہوتا ہوں, کسی بھی فینومینن کو. سپوز آپ سیب کے بارے میں سوچیں, تو جب آپ سیب کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ سیب کے بارے میں جو اس کو ڈیفائن کریں گے آپ کچھ باؤنڈریز لگائیں گے. سیب ریڈ ہوتا ہے, سیب میٹھا ہوتا ہے, اس کے اندر بیج ہوتے ہیں, اس کی یہ شکل ہے اور یہ سیب ہے. آپ کی دا پراپرٹی آف ڈیفائننگ سم تھنگ, آپ نے اس کو لمٹ کیا اور اپنے شعور کے اندر اس کو اتارا, اپنی کانشیسنس کے اندر اس کو اتارا. رب العزت ہر لیول پر انفینٹ ہے. آپ کی عقل کے پاس وہ کیپیسٹی, وہ پاور ہی نہیں ہے کہ اس کے ارد گرد باؤنڈریز لگا کر کانسیپٹ بنائے اور اس کو ایک لیول پر سمجھے. تو عقل کا جو پہلا فلا ہے, دا فرسٹ فلا آف ریزن اینڈ ریشنالٹی, ایک چیز انفینٹ ہے, ایک چیز فائنائٹ ہے, فائنائٹ انفینٹ کا احاطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. بائی ڈیفینیشن یہ نہیں ہو سکتا, یہ illogical اٹیمپٹ ہے آپ کی. تو پہلا تو عقل کا یہ پرابلم ہے. اچھا, پھر دوسری پرابلم, اب یہ اسلامک لا کی, فقہ کی بحث ہے. فقہ میں انسان کو عاقل, یعنی وہ عقل رکھتا ہے, وہ تب مانا جاتا ہے جب وہ بالغ ہوتا ہے, جب وہ ایک سرٹن ایج پہ پہنچتا ہے. بچے جو ہیں, چھوٹے بچے, دے آر انوسنٹ, ان کو لا کی کیٹیگری میں یا فقہ کی کیٹیگری میں عاقل نہیں کہتے. ان کو معصوم بچے, ان کو کیا معصوم چھوٹے. لیکن علم الاحسان کے ہاں اور ریلیجن کے ہاں ان معصوم بچوں کو بھی اللہ کی معرفت ہوتی ہے, جس کی ایک بہت بڑی مثال, 1-2 مثالیں ابھی اگر دیکھ لیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن اپنے کریڈل کے اندر سے خطاب کرنا, اپنی ماں کی گواہی دینا. اگر کسی فقہ کے لینز میں دیکھیں گے وہ تو بھی پیدا ہی ہوئے تھے, ڈیز کے ہوں گے, ٹھیک ہے, وہ اللہ کی معرفت رکھتے تھے. دنیاوی طور پہ چھوٹے بچے کو کہتے ہیں کہ اس کے پاس عقل نہیں ہے, اس کے پاس ریشنالٹی, ریزن نہیں ہے. تو وہ بچے, اور اس طرح کی کاؤنٹلیس ایگزامپلز ہیں. اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں دیوانے, جو بظاہر آپ کہتے ہیں یار یہ اس کی تو بات ہی کوہیرنٹ نہیں ہے, از ناٹ ایون کوہیرنٹ, مگر وہ جو لیک آف کوہیرنس ہوتی ہے اس بندے کے پاس بھی ایٹ ٹائمز اللہ کی معرفت ہوتی ہے. آپ لوگوں نے بھی شاید, میں نے بھی اپنی تھوڑی سی عمر کے اندر کچھ ایسے جن کو مجذوب کہہ لیں, ملنگ کہہ لیں, بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں بظاہر وہ کوہیرنٹ ہی نہیں ہے, بٹ دے ہیو دیٹ اسپارک آف معرفت. وہ کوئی ایسا, جیسے پرانے وقتوں میں ایک کیریکٹر ہوا ہے بہلول دانا, آپ نے شاید کتابوں میں سنا ہوگا. بہلول دانا واز
جسٹ وانڈرر, وہ ایک آوارہ گرد قسم کے شخص تھے. لوگ کہتے تھے یہ تو کوہیرنٹ بھی نہیں ہے بالکل. انہوں نے بہت سی پریڈکشنز کی, بہت سی باتیں کی جو بالکل درست ہوتی تھی. وہ جو گفتگو کر رہے ہوتے تھے, ہی یوزڈ ٹو بی انڈر دی انفلوئنس آف معرفت, بٹ بظاہر وہ عقل نہیں رکھتے تھے. تو عقل کا جو بنیادی فلا ہے داتا صاحب نے وہ تو بتا دیا. عقل ہے یا ہیومن کی کوئی بھی فیکلٹی, وہ ہے لمیٹڈ, اور رب العزت بائی ڈیفینیشن ہے انفینٹ. ہماری محدود عقل اس لامحدود ذات کا احاطہ کر کے کوئی کانسیپٹ نہیں بنا سکتی, اس لیے یہاں سے اس کو معرفت نہیں ملے گی. اور ویسے انہوں نے بتا دیا بچوں کے پاس معرفت ہوتی ہے, بظاہر عقل نہیں ہوتی. اور نمبر 2, بہت سے دیوانے ہیں, ان کو ہم بائی لا یہ نہیں کہتے کہ ان کے پاس عقل ہے مگر معرفت ہوتی ہے. اور پھر 3rd لیول کے اوپر بہت سے عقل مند ایسے تھے who were very عقل مند, who were very wise. سب سے پہلے جس کی اگزامپل سیٹن کی ہے. سیٹن was the wisest of all, the most rational being created. اس نے اپنی ریشنالٹی کو ہی ایکسرسائز کیا تھا, اور ریشنالٹی کو ایکسرسائز کرتے ہوئے خدا کے ساتھ اس نے ڈائیلاگ کیا تھا. کیا ڈائیلاگ تھا؟ میں آگ سے بنا ہوں, یہ مٹی سے بنا ہے, میری عقل بتا رہی ہے آگ سپیریئر ہوتی ہے مٹی سے, میں کیوں اس کے آگے سجدہ کروں؟ اس کی عقل, اس کی ریشنالٹی اس کو خدا سے دور لے گئی تھی, حالانکہ اس کے پاس سب سے زیادہ عقل تھی. تو شیطان کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے. ہمارے مسلم ہسٹری میں جس کو ہم ابو جہل کہتے ہیں, یہ تو ہم اس کو ابو جہل کہتے ہیں, اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا, حکمت کا باپ, فادر آف وزڈم. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری زندگی اس نے آبزرو کیا, اس نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند تک کو 2 ٹکڑے کر دیا, سب اس کے سامنے ہوا. He had all the mental resources to corroborate کہ نبی پاک جو کہہ رہے ہیں اور جو ہو رہا ہے میرے سامنے, میں ایمان لے آؤں. بٹ وہ معرفت کیا, وہ تو ایمان نہیں لایا. تو داتا صاحب نے جب عقل کو کرٹیسائز کیا معرفت کے چیپٹر میں, تو انہوں نے بیسک پریمس دیا, عقل لمیٹڈ ہے, انفینٹ کا احاطہ نہیں کر سکتی, اور کچھ ایگزامپلز بھی ساتھ ساتھ اس طرح کی دی انہوں نے کہ بچوں کے پاس بظاہر عقل نہیں ہے, ایٹ ٹائمز معرفت ہے. دیوانے کے پاس ایٹ ٹائمز عقل نہیں ہے, معرفت ہے. اور بہت سے عقل مندوں کے پاس بہت عقل تھی مگر معرفت کیا, ایمان بھی نہیں تھا. Their reasoning sort of made them distant from معرفت. اچھا, پھر داتا صاحب کے ہاں بھی اور مسلمانوں کے ہاں ایک پورا گروپ تھا, اس کو معتزلہ کہتے تھے. ابھی ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے, مگر معتزلائٹس جو تھے ان کا اسکول آف تھاٹ یہ تھا کہ جو چیز ریشنل نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. ریشنالٹی پر بھی ہر چیز کو بیس کر رہے تھے, اور ریشنالٹی کا جو سب سے بڑا ٹول ہے اس کو لاجک کہتے ہیں, استدلال, لاجیکل ایکسپلینیشنز. جب میں عقل کو استعمال کر رہا ہوں تو اصل میں عقل کو استعمال نہیں کر رہا, اصل میں لاجکس کو استعمال کر رہا ہوں. میں ایک پریمس لے کے آتا ہوں, پریمس کے پیچھے سپورٹ میں پھر میں آرگومنٹس, ایگزامپلز لے کے آتا ہوں, اور پھر کوئی چیز کنکلوڈ کرتا ہوں. ایسے ہی ہوتا ہے نا لاجیکل ایکسپلینیشنز. یہ مطلب میری عقل کہتی ہے یار یہ رات ہو گئی ہے کیونکہ مجھے اس وقت سیاہی نظر آ رہی ہے. یہ لاجیکل ایسوسیشنز ہیں, میں پریمس اور جو مجھے چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ان کو میں جوڑ رہا ہوتا ہوں آپس میں. تو داتا صاحب نے کہا یہ جو لاجیکل ایکسپلینیشنز ہیں, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اس سے ملتا ہے, اللہ کی معرفت اس سے مل جائے گی, ہمیں اللہ کی کریکٹ کمپریہنشن تھرو لاجیکل ایکسپلینیشن ملے گی. اور کسی حد تک ورلڈ کے لیول پہ ملتی بھی ہے, بھئی سورج طلوع ہو رہا ہے, یا یہ پہاڑ, سمندر, گیلیکسیز, آپ آگے تک چلے جائیں, ملکی وے اور اس سے آگے میٹا ورس اور بلا بلا بلا, تو ہاں کوئی بنانے والا ہوگا آف کورس, ہم لاجک سے سوچتے ہیں ایسے بھی. لیکن لاجک سے یہ سوچنا کیا ہمیں واقعی حقیقت میں خدا کی بارگاہ میں لے جائے گا؟ واقعی کیا ہمیں معرفت مل جائے گی؟ کیا واقعی ہمیں کریکٹ کمپریہنشن ملے گی؟ تو داس صاحب نے کہا نہیں, کیونکہ لاجک میں بھی 2 فلاز ہیں. دیر آر 2 فلاز ود لاجک. جب ہم لاجیکلی سوچ رہے ہیں تو ہم اپنی عقل کو 2 طرح سے استعمال کرتے ہیں. ایک اسلامک فلسفی میں اس کو کہتے ہیں تشبیہ دینا.
تشبیہ جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں، چیزوں کو ہم میٹافورکلی اور سملی کے لیول پر سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ سامنے پودا ہے، گرین ہے یہ، تو جب اس کو گرین میں نے کہا تو میرے دماغ نے کہا فلانی چیز بھی گرین تھی. میں اس کو اس کی ایسنس میں نہیں سمجھ رہا، میں اس کو کمپیریٹیولی سمجھ رہا ہوں. میں نے پہلے بھی گرین دیکھا تھا تو یہ بھی ویسے ہی ہے، وہ بھی گرین ہے، یہ بھی گرین ہے. تو عقل اور لاجک، خاص طور پہ استدلال، لاجیکل ایکسپلینیشنز، وہ تشبیہ کے لیول پر چیزوں کو سب سے پہلے سوچ رہی ہوتی ہیں، اور کمپیریٹیولی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ کمپیئر کر رہی ہوتی ہیں. اب اللہ رب العزت کے ساتھ، گاڈ کے ساتھ، یا اس ڈیوائن ریالٹی ذات حق کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہے انکمپیریبل. اللہ کو کسی چیز کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے آپ. انسان کو تو کمپیئر کر سکتے ہیں. اگر آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں تو میں عقل سے سوچوں گا تو میری عقل کہے گی یار وہ موسیٰ علیہ السلام جیسے ہوں گے یا عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہوں گے، پروفٹس آر سملر. تو میری عقل کی جو فیکلٹی ہے، لاجیکل ایکسپلینیشن کی جو فیکلٹی ہے، استدلالی فیکلٹی ہے، وہ فوری طور پہ کام کرے گی. یار داتا صاحب کی بات ہو رہی ہے، اچھا یہ خواجہ معین الدین جیسے ہوں گے. لیکن رب العزت قرآن میں خود کہہ رہا ہے میری طرح کی کوئی شے ہی نہیں ہے. آئی ایم اے ہڈن ٹریجر، میں تو ہڈن ٹریجر ہوں. یہ حدیث قدسی ہے اور وہ قرآن میں ہے کہ میری جیسی کوئی شے نہیں ہے. تو عقل کا جو فنکشن ہے لاجک، اور لاجک کا جو فنکشن ہے کمپیریٹیو ہونا، کمپیریٹیولی چیزوں کو دیکھنا، اور جس کو انہوں نے کہا تشبیہ. تو رب العزت تو تشبیہ میں آ نہیں سکتا، تو یہ تو پھر ہم غلط راستے پہ نکل جائیں گے. اچھا اگر ہم عقل یا لاجک تشبیہ کی بات ہے تو تشبیہ کا الٹ کیا ہے؟ میں اگر تشبیہ دینا بند کر دوں تب میں کیا کرتا ہوں؟ تو اس کو کہتے ہیں تعطیل. تعطیل کہتے ہیں سسپینشن کو. اگر میں چیزوں کو کمپیریٹیولی نہ سوچوں تو میں اپنے کمپیریزن والی فیکلٹی کو سسپینڈ کر دوں گا، روک دوں گا، تعطیل میں چلا جاؤں گا، معطل. تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں سنتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، میں محبت کرتا ہوں. اللہ کی صفات ہیں، اللہ کے اسماء ہیں، 99 نیمز ہیں اور کروڑوں نام ہیں، مگر 99 مشہور جو نام ہیں اور کروڑوں اور بھی انفینٹ اس کے نیمز ہیں. اس کا ہر نام ایک پراپرٹی کو ڈینوٹ کر رہا ہے. اگر میں تشبیہ سے سوچتا ہوں ویسا کوئی ہے نہیں. اگر میں تشبیہ کو سسپینڈ کر دیتا ہوں، میں تعطیل میں چلا جاتا ہوں، تو پھر ان کے ناموں کی مجھے سمجھ نہیں آئے گی. اور ان کے نام، پھر یہ نام جو اللہ ہمیں بتا رہا ہے تو اس کا بھی کوئی مطلب ہوگا، اور میرا شعور کہتا ہے کہ یہ میں مطلب سیکھوں. نہ میں تشبیہ سے اس کو سمجھ سکتا ہوں کیونکہ وہ انکمپیریبل ہے. اور اگر سسپینڈ کر دوں اپنی عقل کو، سسپینشن میں چلا جاؤں، تو پھر میرا ایک اور بڑا لاس ہوگا کہ پھر تو مجھے بالکل ہی کچھ نہیں پتا چلے گا. مگر دونوں لیولز پہ نتیجہ کیا ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی کریکٹ معرفت حاصل نہیں کر پا رہا. مجھے خدا اللہ کی آئیڈینٹی، کمپریہنشن، معرفت کا کچھ پتہ نہیں چل رہا. ایک تو یہ لیول ہے جس پہ ہم سب ہیں، ہم سب کا یہی لیول ہے، اور یہ لیول بھی مل جائے تو غنیمت ہے اصل میں، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ سبمیشن میں چلا جائے بغیر کویشچن کیے. یہ لیول غنیمت ہے. مگر ایک وہ لیول بھی ہمیں، آف کورس ہم اٹین خود تو نہیں کر سکتے، لیکن ایک وہ لیول اس کی طرف جانے کی ایک تمنا یا کوشش بھی تو ہمیں کرنی ہے نا کہیں کہ رب العزت، جیسے داتا صاحب نے اس کتاب میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، قرآن حدیث کے اندر آتا ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جو سب سے بڑی نعمت جنتیوں کو ملے گی وہ اس کا نظارہ ہوگا. اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں گے؟ تو آپ نے فرمایا بالکل ایسے دیکھو گے جیسے چاند کو دیکھ رہے ہو اس وقت، یعنی اٹ ول بی سو ریئل، کلیئر، انٹیمیٹ. تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ حدیث بیان ہوئی تو مدینے میں عید کا سا سما تھا کہ ہم اپنے کریٹر سے ملیں گے، اس کو دیکھیں گے. یہ تو کمال ہے. تو داتا صاحب نے بھی یہ واقعات اس طرح سے کتاب میں بتائے ہیں، لیکن انہوں نے ایک ساتھ ایک وارننگ کہہ لیں، کوشچن ایک دیا. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا وہاں پر بھی وہی جو یہاں پر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، جس کے اندر یہاں پر اس کے لیے یہ تمنا اور تڑپ پیدا ہی نہیں ہوئی
جس کی ساری زندگی وہ یہی دعا کرتا رہا کہ میں یہاں پہ مادی ترقی مل جائے، یہ مل جائے، فلانا مل جائے، اور ہاں جنت مل جائے. حضرت علی کا بڑا مشہور قول ہے، آپ نے فرمایا اے رب میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تجھے میں نے عبادت کے قابل پایا، کہ تو وہ پاور ہے کہ جس کے سامنے میں جھکوں. اور میرا بی بی رابعہ بصری کے قول ہیں، اور ہمارے اتنے، کہ نہ میں جنت کے لیے نہ دوزخ سے بچنے کے لیے، یا اللہ تیرے لیے. آپ دنیا کے لیول پر جب کسی سے محبت میں چلے جاتے ہیں تو مطلب یہ کتنا ادنا لیول ہوگا کہ میں تم سے اس لیے پیار کرتا ہوں کہ تم جو ہو میرے گھر کے کام کرتی ہو، تم میرے بچوں کو پالتی ہو. یہ محبت تو نہیں ہے نا، یہ تو ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے. وہ تو گھر میں ہماری بیوی یا آپ کے شوہر وہ بھی کہیں گے یار یہ محبت تھوڑی ہے، یہ تو پھر ایسی ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے جس کے اندر ہم ہیں اور زندگی چل رہی ہے. جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے، اللہ کے ساتھ ہے. اللہ کے مقابلے میں تو میں اگر ویسے یہ پھر ہم کہیں اور ڈائیگریس کر جائیں گے، اور کر بھی چکے ہیں تھوڑا سا، اللہ کے مقابلے میں تو جنت بھی اس کا غیر ہے. اگر دنیا غیر اللہ ہے تو جنت بھی اس کا غیر ہے. آپ کریشن میں پھنسنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بی مائی گیسٹ، آپ کو کریشن کی چیزیں میں دیتا ہوں، آپ انجوائے کریں، اور اللہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ آپ سے ناراض بھی نہیں ہے. اگر آپ کریشن کے لیول پر کمفرٹیبل ایگزسٹنس سے خوش ہیں، اللہ ہیز نو پرابلم. لیکن اگر آپ کریٹر کے پیچھے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ کریشن ٹھیک ہے، میں یا اللہ تیرے پیچھے ہوں، تو پھر ٹیسٹ بھی آئیں گے، ٹرائلز بھی آئیں گے، کرٹیسزم بھی ہوگا، دنیا میں بھی سختی آئے گی. امام حسین ہوں گے تو پھر آپ کے بچے بھی شہید ہو جائیں گے، آپ کے سارا کچھ لٹانا پڑے گا پھر آپ کو. وہ جس لیول کی آپ اس سے نیئرنیس ڈیزائر کریں گے. تو بہرحال یہ ٹیکسٹ جس میں علم الاحسان کا ٹیکسٹ پڑھیں نا، ٹیکسٹ کا پریمس سمجھیں. اگر دنیا کی کمفرٹ چاہیے تو وہ ٹیکسٹ بھی ہیں اور وہ بھی حق ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر رہا. علم الفقہ کے لیول پہ، علم العقائد کے لیول پر کمفرٹیبل ایگزسٹنس جئیں، زندگی آرام سے بسر کریں، آگے نکلیں. جنت میں بھی آرام سے دودھ شہد کو مکس کر کے پئیں، آرام سے انجوائے. مگر اگر آپ علم الاحسان کے لیول پہ جانا چاہ رہے ہیں، اور علم الاحسان کیا ہے کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو جو یہاں پھر اس کے لیے کوشش کرے گا. علامہ اقبال نے تو کئی جگہ پہ، ایون ان کے بیٹے جسٹس صاحب بھی کبھی کبھی یہ کہتے تھے میں تو اپنے آپ کو یہ اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ اللہ مجھے دوبارہ ریزریکٹ کرے، میں تو اتنا گناہ گار ہوں، یہ ریزریکشن اس کی کرنا، دوبارہ مجھے اٹھانا، یہ بھی تو اس کی مرسی اور اس کا انعام ہوگا کہ مجھے مار کے پھر زندہ کرے گا. یہ بھی تو ایک ہے نا کہ فہد میں وہ انٹرسٹڈ ہے کہ اس کو دوبارہ زندہ کرو، میرے سامنے پیش کرو. یہ بھی تو اللہ کی ایک مرسی ہے. میں تو اپنے آپ کو یہ اس قابل بھی نہیں سمجھتا. آئی ایم سچ اے بیڈ گائے. تو جو اولیاء اللہ ہیں، داتا صاحب ہیں، یہ اتنے سینسٹیو سولز ہیں، اتنی سینسٹیو اسپرٹس ہیں، یہ آپ کو ادھر جوڑنا چاہتی ہیں. اور یہ جو یہاں پر کانورزیشن ہو رہی ہے، اس کانورزیشن کا ایک ماڈرن ریلیٹیبل کانٹیکسٹ بھی ہے. جب ہمارے بچے ڈارونزم، ایتھزم اور وہ ساری چیزیں ان کے اندر ہیں، تو یہ ٹیکسٹ پڑھانا اور اس میں بتانا کہ لاجیکل فیکلٹیز کی فیلسیز کیا ہیں، ریشنالٹی کی فیلسیز کیا ہیں، یہ بتانا بہت ضروری ہے. تو ابھی تک کی جو ہم نے ڈائگریشن کی، ہم دادا صاحب کی بات پہ واپس آتے ہیں. دادا صاحب نے کہا کہ اللہ کی کریکٹ کمپریہنشن عقل سے نہیں ملے گی. انہوں نے عقل کے پرابلمز بتائے. میرا جو لاجک ہے اور جو آپا نے بات کی، اس کو بھی میں آخر میں تھوڑا ایڈریس کروں گا، اور جو آپ نے کچھ بات کر بھی دی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام والی بات بھی ہم کریں گے اینڈ پہ. تو دادا صاحب نے کہا کہ لاجک سے بھی، لاجک ان آئسولیشن، ریشنالٹی ان آئسولیشن، یوں کہہ لیں اس کو، چیزیں اور آسان ہو جائیں گی. لاجک آن اٹس اون، ریشنالٹی آن اٹس اون، یہ اللہ کی معرفت نہیں دیتی. اچھا، پھر ایک تیسرا لیول ہے، اس کو ہم اردو میں کہہ لیں الہام. ہمارے اندر خود بخود خیالات پیدا ہوتے ہیں، خود بخود ہم کسی کو ویژنز آ جاتے ہیں، سائیکک ہوتے ہیں لوگ. تو بہت سے لوگ خدا کو یوں بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں الہام کے لیول کے اوپر. مطلب ایک تو ریشنالٹی، لاجک، وہ تو ہے ہی ہے. تیسرا ایک یہ لیول بھی ہے الہام. ایک بندہ کہتا ہے مجھے ویژن آیا ہے اور یوں مجھے کہا گیا ہے، یوں کر دو. تو لوگ جب ویژنز کی بات آتی ہے تو بہت سے لوگ اس کو سیریسلی لیتے ہیں. وہ تمہیں خواب آیا ہے، تمہیں خواب میں داتا صاحب ملے ہیں، واو اچھا، کیا کہا انہوں نے؟ لیکن دادا صاحب نے کہا یہاں پہ ہولڈ یور ہارسز.
2 بندوں کو الہام ہوا یا 3 بندوں کو الہام ہوا, اور موسٹ آف دا ٹائمز تینوں کو کانٹرڈکشن والے الہامات ہو رہے ہیں. آپ کسی کرسچن سے بات کریں وہ کہے گا مجھے الہام میں یہ ہوا, ٹرینٹی ٹھیک ہے. کسی ہندو سے پوچھیں گے وہ کہے گا مجھے الہام ہوا لارڈ کرشنا مجھے یہ کہہ رہے ہیں. مسلمان سے کو الہام ہوا وہ خدا کی باتیں کرنا شروع کر دے گا. تو اگر الہام سے معرفت ملتی تو پھر تو ایک ہی ریلیجن ہو جاتا سب کا, سب کو ایک ہی فیتھ پہ آ جاتے سارے. ہم کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت, داؤد صاحب نے بھی لکھا کہ ملٹیپل لوگوں کے الہام ہو رہے ہیں, الہام تو رکنے میں نہیں آ رہا, سب کو الہام ہو رہے ہیں. اور وہ جو نیریٹیوز بتا رہے ہیں ہر کسی کا نیریٹیو آپس میں کانٹرڈکٹری ہے, میوچول کانٹرڈکشنز ہیں. تو الہام سب سے خطرناک بیسز ہے فار معرفت. اٹ کین ایزیلی لیڈ یو اسٹرے, ایبسلیوٹلی. تو داؤد صاحب نے کہا پھر کیا کریں اب, مطلب الہام کو پھر کیسے ایویلویٹ کریں. تو داؤد صاحب نے کہا الہام بھی قرآن اور سنہ کے ترازو میں تلے گا. اگر تو قرآن اور سنہ کے ترازو میں تل کر وہ اس کی کوئی ویلیو نکل رہی ہے تو وہ اس کو لے لیں گے, ورنہ سائیکولوجیکل ڈسوننس ہو سکتی ہے. اب تو ایسے ایسے سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں, آپ کو ایسی ایسی ہیلوسینیشنز اور ڈیلوژنز ہوتے ہیں کہ آپ پہنچے ہوتے ہیں کہیں. اور یہ بات یاد رکھیں, داتا صاحب یہ باتیں 1000 سال پہلے لکھ رہے ہیں. از رائٹنگ دس 1 ملینیم پہلے یہ باتیں وہ کر رہے ہیں. تو داتا صاحب نے کہا کہ پھر اچھا پھر اب معرفت ملے گی کیسے؟ لاجک سے نہیں مل سکتی, عقل سے نہیں مل سکتی, الہام پہ بڑا ہمیں فوکس تھا, الہام سے نہیں مل سکتی, تو کیسے ملے گی معرفت؟ تو وہ جو بات جس کی طرف اشارہ کیا گیا, آپا نے بھی اس کا اشارہ کیا اور آپا نے آپ نے بھی, تو داتا صاحب نے کہا یاد رکھو اللہ کی معرفت تب ملتی ہے جب بندہ اپنی فیکلٹیز کو سرنڈر کر دیتا ہے, سبمٹ کر دیتا ہے. یا اللہ میری عقل کسی قابل نہیں, میرا لاجک کسی قابل نہیں, میرا الہام کسی قابل نہیں, میری کوالیفیکیشنز, میری فیکلٹیز, میری عبادت, میری ریاضت کسی قابل نہیں ہے. میں ایک ادنا بھکاری ہوں, ایک ادنا فقیر ہوں. آئی ایم اے نو بڈی. تو جب انسان اپنی ساری فیکلٹیز کو گیو اپ کر دیتا ہے اور ساری فیکلٹیز کو گیو اپ کرنے کے بعد بارگاہ رب تعالیٰ میں فقیروں کی طرح پیش ہوتا ہے اور سرنڈر کر دیتا ہے, سبمٹ کر دیتا ہے, تو اللہ کی پھر مرسی اس کا اظہار ہوتا ہے. تو داؤد صاحب کے یہ جملے ہیں. داؤد صاحب کہتے ہیں معرفت عقل سے نہیں ملتی, استدلال سے نہیں ملتی, الہام سے نہیں ملتی, معرفت اللہ تعالیٰ کی براہ راست عنایت سے ملتی ہے. جب اللہ کی عنایت ہو جائے تو آپ کا لاجک بھی آپ کو رب کی طرف لے جاتا ہے. جب اللہ کی عنایت ہو آپ کی عقل بھی اس کی طرف پوائنٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. جب اللہ کی عنایت ہو جائے تو آپ کے الہام بھی درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے نہ الہام مانگو, نہ عقل مانگو, نہ لاجیکل ایکسپلینیشنز مانگو, اس سے اس کی عنایت اور مرسی مانگو, اور اپنے ذرا سرنڈر کر کے آؤ, سبمٹ کر کے آؤ. تو اب داتا صاحب نے وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام والی اگزامپل ہے, وہ اگزامپل یہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لاجک کی وجہ سے اللہ مل گئے تھے. لاجک کی وجہ سے اگر ملتے تو لاجک کا آغاز سورج سے ہونا چاہیے تھا. حضرت ابراہیم پہلے ستارے کی طرف گئے, چاند کی طرف, سورج کی طرف. داتا صاحب فرماتے ہیں در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نیریٹو کے بعد اللہ کی عنایت مل گئی تھی, تو وہ لاجک ان کے لیے کارآمد ثابت ہوا اور ان کو رب العزت کی معرفت مل گئی. شیطان نے بھی تو, شیطان لاجیکل نہیں تھا, شیطان کا لاجک تو زیادہ بڑا لاجک ہے. آگ سپیریئر لگتی ہے اور وہ آگ سے بنا تھا, مٹی بیچاری کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس کو اللہ کی عنایت نہیں ملی ہوئی تھی, اللہ کی مرسی نہیں ملی ہوئی تھی, تو وہ قریب رہ کر بھی پھر اللہ سے دور ہو گیا. تو داتا صاحب نے جب یہ ساری باتیں کی تو داتا صاحب نے اس کا ایک نچوڑ, ایک کنکلوژن, میں نے بہت پیرافریز کیا ہے, یہ ایک ایک جملہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے
اور آپ کے پاس آنے سے پہلے آج جب میں نے یہ چیپٹر پڑھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دل کیا کہ داتا صاحب کے درجات اللہ بلند کرے، کس لیول کے اوپر انہوں نے کانورزیشن کی ہے، اور بہت بڑی ہستی. اور ان لاہور ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام کیا تھا. ان کے جسم جو یہاں پر بیریڈ ہے اس کی کتنی برکہ ہے اس کی وجہ سے اس شہر کے اوپر. تو داتا صاحب نے کی ایک ایک بات پڑھنے والی ہے، لیکن دادا صاحب نے جو کنکلوژن دیا ہے وہ کنکلوژن بہت امپورٹنٹ ہے. تو دادا صاحب نے کہا کہ جس بندے کو رب تعالیٰ کی معرفت ملتی ہے پھر اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے، جس کو معرفت ملے گی اس کے ساتھ ہوگا کیا. تو جیسے کوئی ریشنل آدمی ہے تو ریشنل آدمی کو اللہ نے فضل کیا، اس کو معرفت ملی، کمپریہنشن ملی، تو ہوگا کیا. تو پہلی بات تو یہ ہے، جب میں عقل سے اس کو ڈھونڈنے جا رہا تھا دیٹ واز مائی ایکشن. اب اللہ کی مرسی ہو رہی ہے، یہ اللہ کا ایکشن ہے. تو اب نالج کی ڈائریکشن بدل گئی ہے. میں اپنی ایفرٹ سے اس کو کنسیپچلائز نہیں کر سکتا، تشبیہ و تعطیل استدلال نہیں ہو سکتا. وہ اپنی مرضی سے میرے کنٹینر میں معرفت کے سائنس دے سکتا ہے، وہ تو انفینٹ ہے نا. تو پہلی گیم تو یہ ہوئی، پہلا لیول تو یہ ہے کہ اب رولز بدل گئے ہیں. پہلے میں سیکر تھا اور اس کو مانگ رہا تھا، اب وہ مجھے خود عطا کر رہا ہے. میں کنٹینر بن گیا ہوں جس کے اندر معرفت مل رہی ہے. لیکن جب وہ معرفت آئے گی اللہ کی طرف سے، وہ جو اللہ کی کیفیت کا نالج، یا نالج جیسے پہلے بات ہوئی معرفت حالی، اب میں جو اس کو ایکسپیرینس کروں گا رب تعالیٰ کو اس کی عطا سے، تو میری ہر فیکلٹی کلیپس کر جائے گی، میری عقل کلیپس کر جائے گی. عقل کے لیول پر میں حیران ہو جاؤں گا، میں ایک سٹیٹ آف بیولڈرمنٹ میں چلا جاؤں گا. جو ایکسپیرینس مجھے ہو رہا ہے میں اس کو ایز اٹ از بیان کرنے کی وکیبلری بھی نہیں رکھتا. مجھے دل کر رہا ہے کہ میں بیان کروں لوگوں کو، اس کو بھی لے کے آؤں ساتھ، باقی دوست یار سب جیے میرے ساتھ، میرے رب کے ساتھ جڑ جائیں. لیکن وہ جو ایکسپیرینس ہوا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ میری عقل ایسے کلیپس کی ہے کہ میں مقام حیرت میں چلا گیا ہوں. حیرانی مجھے ملی ہے. عام طور پہ میں نے سیب کھا لیا تو میں حیران نہیں ہوا، سیب کھانے کے بعد مجھے سیٹسفیکشن ملی، لاجیکل لیول پر بھی، عقل کے لیول پر، ہر لیول پر میں سیٹسفائی ہو گیا، مجھے سمجھ آ گئی سیب ہے. مگر وہ ذات اتنی میجسٹک، اتنی بڑی ہے کہ جیسی وہ آئے گی، جیسی معرفت ملے گی تو میرے عقل کے درجے پر میری عقل کلیپس کر جائے گی، میں مقام حیرت میں چلا جاؤں گا. اسی لیے داتا صاحب کہتے ہیں کہ بہت بڑے بزرگ تھے ابو بکر شبلی، وہ اللہ سے دعا کرتے تھے، یا اللہ اے متحیروں کے رہنما. متحیر کہتے ہیں حیران کر دینے والا، حیران کر دینے والوں کو راستہ دکھانے والے، رہنما اللہ کو کہہ رہے ہیں اے متحیروں کے رہنما میری حیرت کو بڑھا دے، میری حیرت کو بڑھا دے. جو اللہ تعالیٰ کی معرفت بڑھتی ہے تو آپ کی حیرت بڑھتی ہے، آپ کی تڑپ بڑھتی ہے، اضطراب بڑھتا ہے. دنیا کے کانسیپٹس کو آپ پی ایچ ڈیز کر لیں ایک لیول کے بعد آپ کہتے ہیں سمجھ آ گئی اب مجھے. رب تعالیٰ کی ایک تجلی پھر تجلی، تجلیات ہی تجلیات، ہر تجلی تڑپ کو پیدا کرتی ہے، اور وہ تڑپ جو ہے وہ مزید حیرت کو اور مزید تڑپ کو پیدا کر رہی ہوتی ہے. ایک پروسیس میں آپ چلے جاتے ہیں اور آپ کے پاس وہ وکیبلری نہیں ہوتی کہ آپ کیا بیان کریں. اور الٹیمیٹلی آپ سائلنس میں چلے جاتے ہیں، حالت خاموشی میں چلے جاتے ہیں. میری اور آپ کی خاموشی، بغیر جان کر ہم خاموش ہیں نا، بغیر جان کر خاموش ہونا اور اس کی تجلیات کو ریسیو کرنے کے بعد خاموش ہونا زمین اور آسمان کا فرق ہے. میں اور آپ جو خاموش ہیں، ہماری خاموشی لیک آف معرفت ہے، لیک آف معرفت. اور اللہ والے، اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کو جب معرفت ملتی ہے اور معرفت کے بعد وہ خاموش ہوتے ہیں، ان کی خاموشی، سائلنس، اصل میں رب تعالیٰ کی آئیڈینٹیفیکیشن، تجلیات اور تڑپ کو سمبلائز کر رہی ہوتی ہے. ایک بہت فرق ہے ان دونوں سٹیشنز میں، ایک اگنورنٹ آدمی کی سائلنس اور ایک صاحب عرفان کی سائلنس. تو اب یہ ساری باتیں دادا صاحب نے جو کی، میں نے ایک بہت ہی
आई थिंक एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर हमने एक ओवरव्यू लिया है मारिफत का। तो इस चैप्टर का जो कंक्लूजन अगर होगा तो वो ये है कि अल्लाह से उसकी इनायत मांगना शुरू कर दें, इनायत मांगें। फिर अल्लाह अपनी इनायत से मैं और आप किसी का दिल ना अल्लाह की तरफ कर सकते हैं, अल्लाह ही है जो दिलों को अपनी तरफ ये अल्लाह की मर्ज़ी है, ये मेरी आपकी मर्ज़ी नहीं है। हम किसी को कोई अच्छी बात बता सकते हैं और वो दीनी रूह से बतानी भी चाहिए, बट हम किसी के दिल को टर्न नहीं कर सकते। तो अल्लाह से उसकी इनायत को मांगना चाहिए। तो दाता साहब ने इस चैप्टर का अख्ताम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिराज पे किया है। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिराज जो है ये ह्यूमन हिस्ट्री का इससे बड़ा मुजज़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मुजज़ा है। अल्लाह ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना इस मुजज़े के लिए। और अल्लामा इकबाल ने एक जगह कहा था, उनकी एक किताब है रिकन्स्ट्रक्शन, अंग्रेज़ी की बहुत ज़बरदस्त किताब है। तो उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था अल्टीमेटली साइंस और मज़हब, साइंस और रिलीजन ये हार्मनी के रिलेशनशिप में होंगे अल्टीमेटली। साइंस अभी पीछे है, मज़हब अभी आगे है, इसने ट्रैवल करना है। हम समझ रहे हैं कि नाउज़ुबिल्लाह मज़हब बैकवर्ड है, मज़हब बैकवर्ड नहीं है, मज़हब आगे है। साइंस आहिस्ता आहिस्ता उधर तक पहुंचेगी। और जब ये दोनों अपनी हार्मनी को डिस्कवर करेंगे तो लोगों को समझ आ जाएगी कि जो मजहबी लोग बात कर रहे थे उसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस भी हैं। जैसे अब E=mc² की बात होती है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन ने दी, जिसकी वजह से सारी बातें अब मतलब फिजिक्स में इनकलाब आ गया कि एनर्जी मैस में कन्वर्ट हो सकती है। मैं बहुत अप्रॉक्सीमेटली बात कर रहा हूँ। एनर्जी E मैस में कन्वर्ट हो सकती है, मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। और अगर कोई मैस लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेगा तो टाइम ज़ीरो हो जाएगा। ये सारी थ्योरी की एब्स्ट्रैक्शंस हैं। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये जो हमें बताया गया कि कुंडी हिल रही थी, बिस्तर गर्म था, वज़ू का पानी भी उसी तरह था, ये वो सारे हमें बताया गया ना। तो उसने फिज़िक्स के लेवल पे कहा कि जब आप एनर्जी के लेवल पे, लाइट के लेवल पे एक तो ट्रैवल करेंगे, कर सकते हैं थ्योरेटिकली, अगर करें तो टाइम ज़ीरो हो जाएगा। ये बातें तो उसने कही हैं, तो ये हमें तो थ्रू प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका अंदाज़ा है। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रब ताला की बारगाह में हाजिर हुए तो ट्रू सेंस में अगर कायनात में किसी क्रिएशन ने क्रिएटर को एक्सपीरियंस किया है तो वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने और आपने या किसी और नबी ने या किसी वली ने उस दर्जे का एक्सपीरियंस तो नहीं किया जिस दर्जे पे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। ऐसा ही है, ये हज़रत जिब्रील ने भी नहीं किया था। प्रॉफिट मोसेस वाज आस्किंग, राइट, ही वाज सीकिंग कम्युनियन विद ऑलमाइटी अल्लाह, उन्होंने भी नहीं किया। ठीक है। अब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऊपर पहुंचे, वो सारी बातें अपने ज़हन में रखते हुए वो अपने शान के मुताबिक, कुरान कहता है कि मेरे नबी की ये शान है कि आपकी नज़र भी इधर से उधर नहीं हुई जब आप उस एक्सपीरियंस में थे। कितना बड़ा एक्सपीरियंस है, वो वर्ड्स हमारे पास नहीं है कि हम तो किसी अल्लाह की क्रिएशन को देख के ऑ में चले जाते हैं, किसी बड़े पहाड़ को, किसी दरिया को, किसी ओशन को, कहते हैं अल्लाहु अकबर। लेकिन वो जो क्रिएटर अल्लाह की शान के मुताबिक जो उसकी शान है, जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ गए, उन्होंने अल्लाह को वहाँ पर एक्सपीरियंस किया। उनकी मारिफत हकीकी, मारिफत असली उनको मिली वहाँ पर असल में। तो दाता साहब कहते हैं कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस स्टेशन पर पहुँचे, उससे पहले आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फरमाया करते थे, आई एम द मोस्ट एलोक्वेंट ऑफ पर्सन्स इन द यूनिवर्स। मैं सबसे ज़्यादा एलोक्वेंट हूँ, फसीहू बलीग हूँ, सबसे अच्छा कम्युनिकेटर हूँ, आई एम द बेस्ट कम्युनिकेटर। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि उन्होंने कहा कि इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे बेस्ट कम्युनिकेटर बनाया है, ये आपकी शान थी। जब उस मकाम पर पहुँचे रब्बुल इज़्ज़त के सामने, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक फिक्रा कहा, और वो क्या था? इलाहुल आलमीन, तू वही है जो कि तू है। That was the only sentence he uttered there. यानी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, मेरे पास तो वो वर्ड्स भी नहीं है कि मैं तेरा प्रेज कर सकूं।
ایک وہ ہستی جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے، رب تعالیٰ کی تجلیات میں ہے، اس کی شان کے مطابق ادھر موجود ہے، اور اس نے کیا کہا کہ یا اللہ میں تو تیری حمد، تیرا پریز کرنے کے لیے بھی ورڈز نہیں ہے میرے پاس۔ یہ کہنے کے بعد پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سائلنس میں چلے گئے۔ یعنی اللہ کی جو ٹرو معرفت حاصل کرتا ہے وہ سائلنس میں چلا جاتا ہے، وہ اتنا سبمٹ ہوتا ہے کہ وہ پھر حمد کے لیول پر، پریز کے لیول پر بھی سائلنس میں چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کو سمجھ آ جاتی ہے میرا ہر لفظ چھوٹا ہے اور وہ ذات بہت بڑی ہے، انفینٹلی انکمپیریبل ذات ہے۔ تو اللہ کے نبی جو یہاں پر انہوں نے کہا انا افصح العرب، آئی ایم دا موسٹ ایلوکوینٹ آف دا پرسنز ان عربیہ، ادھر جا کے انہوں نے کہا الہ العالمین تو وہی ہے جو کہ تو ہے، اور آپ سائلنس میں چلے گئے۔ اور دادا صاحب لکھتے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا اور وہ سائلنس میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ وہاں پر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میری معرفت، میری حقیقت کو جان کر تو خاموش ہوا ہے، تو میری حقیقت کو سمجھ کر خاموش ہو گیا ہے۔ اے محمد تیری جان کی قسم، کائنات میں ہر کوئی جو مجھے پریز کرے گا، جو میری حمد کرے گا، میں اس کی حمد قبول کروں گا تیرے وسیلے اور تیرے صدقے۔ تو خاموش ہو گیا ہے کیونکہ تجھے تو یہ سمجھ آئی ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کوئی لفظ ایسا ہے ہی نہیں جو اللہ کی پریز کر سکے، لیکن کائنات میں جو اللہ کی مخلوق ہے وہ تو رب العزت کا پریز کرتی ہے نا، آف کورس اپنی تڑپ میں، اور کرنا بھی چاہیے، یہ اس کا حق ہے اور ہم پہ فرض ہے۔ لیکن اصل میں ہمارا پریز اپروکسیمیٹ ہے، وہ ریئل نہیں ہے۔ اصل میں ہمیں بھی سائلنس میں ہونا چاہیے، سبمیشن میں ہونا چاہیے، لیکن اللہ نے کیا کہا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی پریز کرے گا تیری جان کی قسم، تیری نیابت میں، تیری وائسرنسی میں اس کو قبول کروں گا، ورنہ اس کو قبول نہیں کروں گا، کیونکہ تم وہ ہو جس نے میری معرفت کو پایا ہے ریالٹی میں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ جو سارا کانورزیشن ہے جو حضرت علی اجویری نے کی ہے، اس میں جو دو امپورٹنٹ یا تین امپورٹنٹ باتیں ہیں جس کو ہم ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ رب العزت کو ایروگنٹ لوگ پسند نہیں ہیں، جو اپنی نالج کی ایروگنس، اپنی ریشنالٹی کی ایروگنس، اپنی لاجیکل ایکسپلینیشنز کی ایروگنس، اس کے ساتھ اس کی بارگاہ میں آئیں گے تو وہ راندہ درگاہ ہی ہوں گے، ان کو درگاہ نہیں ملے گی۔ جو سبمیشن کے ساتھ، جس کی تلاش کے اندر ایک جینوئننس ہے، جس کی اگر میری تلاش میں میرے اندر یہ جذبہ ہو نعوذ باللہ کہ میں نے خدا کے کانسیپٹ کو ریبٹ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے ریبٹل دکھائے گا، مجھے اپنی حقیقت نہیں دکھائے گا کبھی بھی۔ مجھے ریبٹلز ملیں گے، مجھے ریفیوٹیشن ملیں گی، میں ریچرڈ ڈاکنز بنوں گا، کیونکہ میں پہلے اس کے برعکس اس کے ساتھ جنگ میں کھڑا ہوں، تو وہ مجھ سے کیوں ملنا چاہے گا، وہ مجھے اپنے سائنس کیوں دے گا۔ لیکن جب آپ سبمیشن میں سافٹلی بھکاریوں کی طرح آئیں گے تو پھر آپ کا لاجک، آپ کی عقل ہر لیول کے اوپر وہ آپ کو اپنے سائنس دے گا اور آپ کو معرفت ملے گی۔ معرفت کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی فیکلٹیز کو گیو اپ کرتا ہے اور سائلنس میں چلا جاتا ہے، اور جو شخص معرفت کو پا لیتا ہے اس کے پاس وہ وکیبلری بھی نہیں ہے کہ وہ تھیری دے آپ کو کوئی۔ جیسے ہی کوئی بندہ اللہ اور رب العزت، یہ داتا صاحب کا آرگومنٹ ہے، اس کو بھی سمجھ لیں، جیسے ہی کوئی بندہ اللہ اور بندے کے درمیان جو تعلق ہے اس پر کوئی تھیری دیتا ہے اور وہ تھیری عقل کے لیول پر آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، تو سمجھ لیں اس کو معرفت نہیں ملی ہوئی۔ صاحب معرفت اس چیز کو ایکسپلین بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ اتنی پیور، اتنی پرائیویٹ، اتنی انٹیمیٹ ہے، اور اٹ از ایکچولی این ایکسپیرینس۔ یہ ورڈ کی بات نہیں ہے، یہ اصل میں حقیقت میں ایکسپیرینس ہے۔ جب ایکسپیرینس کو ورڈ میں، داس صاحب نے جگہ جگہ یہ بات بیان کی ہے، ایکسپیرینس جب بھی ورڈ میں بیان ہوگا پرابلم ہوگی۔ کوئی صوفی کہہ دے گا ان الحق، لوگ کہیں گے اس نے شرک کیا، مارو اس کو۔ وہ تو اپنے ایکسپیرینس میں تھا نا، اس کو ورڈ نہیں ملا، وہ جو اس کو اچھا لگا اس نے وہ بول دیا۔ تو ریالٹی میں ایکسپیرینس کو کمیونیکیٹ کرنا بھی ایک امپاسبلٹی ہے۔ اللہ رب العزت کو نا ٹرانزیکشنل یہ جو ڈائنامک ہے اس سے باہر نکال کے سوچنا چاہیے ہمیں۔
جیسے ابھی آپ نے بھی بات کی، ماں کی ممتا وہ اس لیے نہیں ہوتی، وہ بچوں کو اس لیے ریز نہیں کر رہی ہوتی کہ کل کو یہ میرا بازو بنیں گے. یہ تو بہت ہی انفیریئر بات ہوگی نا. اگر ماں اپنے بچوں سے اس لیے محبت کرے کہ کل کو یہ مجھے فائدہ دیں گے، یا باپ اس لیے کرے، تو ماں پیرنٹس کا اپنی اولاد کی طرف جو لو ہوتا ہے وہ ایک گلمپس ہے اصل میں، جو اللہ کو ہم سے ہے اصل میں اس کا ایک گلمپس ہے نا. یہ اللہ بھی ہم سے بے غرض محبت کرتے ہیں. پیرنٹس اپنی اولاد سے بے غرض وداؤٹ، میرا نہیں خیال، عام طور پہ تو یہی دیکھا گیا کہ پیرنٹ ہوڈ ایک بے غرض رشتے کا نام ہے، پیورٹی اس کے اندر ہے. شاید میاں بیوی میں بھی اتنی شاید نہ ہو جتنی پیرنٹس اور بچوں کے درمیان موسٹ آف دا ٹائمز ہوتی ہے. تو اگر ہم جو چیز ایز اے پیرنٹ بن کے اپنے بچوں کے لیے ایکسپیرینس کرتے ہیں، اللہ تو اس سے بہت زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں نا، کہ اس سے بے غرض ہو کے پیار کیا جائے. تو جب ہم مسٹیکل ٹیکسٹ پڑھتے ہیں یا مسٹکس سے جڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یا فار انسٹنس داتا صاحب حضرت علی حجویری، تو اصل میں ان کا مقصد یہ نہیں ہے قطعی طور پہ بھی کہ ان کی درگاہ پہ جا کے آپ دعائیں مانگیں کہ جی وہ میرا بزنس ٹرانزیکشن مجھے مل جائے، مجھے کانٹریکٹ مل جائے، مجھے فلانا مل جائے. یہ بہت دنیا والی، جیسے اس دن آپ نے بات کی کہ شیخ ناظم کو ویژن میں انہوں نے بتایا کہ لوگ مجھ سے دنیا مانگتے ہیں. تو اللہ کو سب سے پہلے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اپنے لیول پہ اولیاء اللہ سے اس لیے محبت نہ کریں کہ ہماری کوئی دنیاوی غرض ہے اس سے. جیسے یہ ہماری کانورزیشن بھی ہے، تو یہ کانورزیشن بھی اس لیے نہیں ہے کہ کوئی غرض ہے ہمیں کسی سے. وی شوڈ بی ہیئر جسٹ فار دا لو آف اللہ تعالیٰ، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اینڈ فار دیز اولیاء اللہ. اور جب ہم بے غرض ہوں گے تو یہ وہ پہلا سٹیپ ہوگا ہم سب کے لیے، میرے لیے سب سے پہلے، کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ پھر ہمیں ملے گی. اور انشاءاللہ اگر ہم بے غرض رہے تو اللہ تعالیٰ ہم پر فضل بھی کریں گے، معرفت والا بھی. تو اس کتاب میں ایسی بہت سی سٹوریز ہیں. بہت سے اولیاء اللہ جو ٹاورنگ اولیاء اللہ تھے، وہ پہلے رابرز تھے. قرآن کی تلاوت سنی تھے تو رابر سوچا کہ یار وہ قرآن بڑا اچھا پڑھ رہا ہے، تو وہ ٹرن ہو گئے. کوئی کسی خاتون کے عشق میں مبتلا تھا، پوری رات ایک جگہ کھڑا رہا. صبح فجر کی اذان ہوئی تو اس نے کہا دیکھیں پوری رات میں نے ایک عورت کے لیے برباد کی ہے، وہ باہر نہیں نکلی، تو اللہ نے پھر بھی مجھے پکارا ہے فجر کے وقت، تو مجھے ادھر ہی چلا جاتا ہوں. تو لوگوں کی وہ جو دنیا کے اندر بھی بے غرض تھا کسی بھی لیول کے اوپر، وہ پھر ٹرانسفر ہوا اور اس کا اللہ کے ساتھ وہی بے غرض والا رشتہ بن گیا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی معرفت، ہم تو اس قابل نہیں ہیں لیکن وہی عطا کرے. اور اگر انشاءاللہ اگلا ہمارا جب بھی ہوگا تو توحید کے اوپر داتا صاحب بات کریں گے، کیونکہ معرفت کے فوری بعد جو اگلی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن ونس ہے. اس ونس کا کیا مطلب ہے، اولیاء اللہ اس ونس کو کیسے سمجھتے ہیں. تو داتا صاحب اس کے اوپر کوئی 45 پوائنٹس ایک ایک فقرے کے دیتے ہیں، جو ہمیں بہرحال کسی حد تک اس گاڈ کی توحید کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر فضل و کرم کرے.